اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا آج کل 3 AM اور 4 AM کلبس کا دنیا میں بڑا چرچا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور آپ یوں سمجھ لیں کہ بلینئرز جو افراد ہیں اور اسی طریقے سے ہائی پروفائل سائنٹسٹس ہیں، وہ رات کے تیسرے پہر کو اس وقت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ اس وقت کام کیا جائے۔ آخر یہ رات 3 بجے یا اس کے بعد کا معاملہ ہے کیا جو ساری دنیا اس وقت کے پیچھے تھوڑا پاگل ہو رہی ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ رات میں اس پہر ہمارے برین کے مرکز میں موجود جو گلینڈ ہے وہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارا جو برین ہے وہ الفا اور تھیٹا ویوز پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جو لاشعور ہے وہ اس حالت میں اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو چیز آپ پڑھتے ہیں، جس پر غور کرتے ہو، وہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں، آپ کے برین میں سیو ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ انسان پوری طرح فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ چونکہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، یعنی غیر فعال ہوتے ہیں، تو کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک جو پولوشن ہے وہ بھی کم ترین درجے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جو دماغ ہے، برین ہے، وہ اس وقت کائنات کی سب سے بڑی انرجی کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سائنس اپنے انداز میں یوں کہتی ہے کہ اس حالت کو وہ انرجی کا نام دیتی ہے، لیکن اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ وہ طاقت کون سی ذات ہے۔ سائنس تو اب آ کر رات کے اس پہر، تیسرے پہر جاگنے کا فائدہ جان رہی ہے، مگر اسلامی تعلیمات اور روایات میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1450 صدیاں پہلے ہی تہجد کا طریقہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد جو ہے یہ نفل ہے آپ کے لیے، آپ نے اسے بطور نفل اپنایا ہوا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رات میں ناظرین قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ پوری رات عبادت فرماتے ہیں تو فرمائے کہ اب اس عبادت کو تھوڑا کم کیجیے، لیکن رات میں عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فرائض یا واجبات کے زمرے میں نہیں آتی کہ انسان کہیں تکلیف میں نہ آ جائے، لیکن ناظرین سنت کے درجے میں ہے، مستحبات کے درجے میں ہے اور فائدہ تو ہے۔ تو فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی وہ طاقت جسے سائنس سب سے بڑی انرجی کا نام دے رہی ہے، وہ انسان کے قریب ترین ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق ناظرین، اللہ رب العالمین رات کے اس پہر اس کی رحمت پکارتی ہے کہ الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ الا، اس کے علاوہ ناظرین مختلف الفاظ موجود ہیں، الا من سائل، الا ام مسترزقن، ہے کوئی رزق کی چاہت طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا فرمایا جائے۔ الا من مستولدن، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد عطا فرماؤں۔ الغرض جو مانگتا ہے نا اللہ رب العالمین اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو سائنس جسے سب سے بڑی انرجی کا نام دے رہی ہے، حدیث پاک کے مطابق ناظرین وہ اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ ہے جو رات کے اس پہر اس کی رحمت پکارتی ہے، اور انسان اس پہر اپنے رب کریم کی
معرفت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ رات 3 بجے کے قریب جاگنے سے انسانی برین کی پوری پروگرامنگ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بلند ترین دانش کی استعداد پر ہوتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان اس وقت جاگ کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جو وہ مانگتا ہے رب کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان تمام علوم اور دانش کی سرچشمہ اور بلند ترین ذات سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا اب آ کر رات کے تیسرے پہر کے عجائبات پر غور کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان جنہیں وراثت میں یہ ملا ہے غافل سوئے پڑے رہیں تو یہ بدقسمتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تہجد اور پھر صبح فجر کی نماز کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، سورہ مریم کی جو ناظرین آیت ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ آیت نمبر 75 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ مدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مدہ پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ ما یوعدون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ما یوعدون پڑھیں گے، اور چونکہ یہاں کوئی علامت وقف یا رمز وقف نہیں تو ناظرین جب ایسی سچویشن ہو تو پھر رکنا پڑ جائے تو پھر جب آپ آگے سے پڑھیں گے تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قل 1 کلمہ، من دوسرا، کانا تیسرا، فی چوتھا، الضلالتی 5واں، فا 6، لیمدد 7واں، لا 8واں، ہو 9واں، الرحمن 10واں، مدہ 11واں، حتی 12واں، اذا 13واں، رأو 14واں، ما 15واں، یوعدون 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قل من کان، من میں نون ساکن، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من کان فی الضلالتی، فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الضلالتی کے دعات کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دعات حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فی الضلالتی غلط، فی الضلالتی، ضلالتی میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فا لیمدد، فا پر زبر ہے، اس سے لام ساکن لام کے ساتھ ملائیں گے ناظرین، اور اس سے پڑھیں گے فل یمدد، اور آخر میں دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، فل یمدد نہیں، فل یمدد۔ لا علیحدہ، ہو علیحدہ، یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہو الرحمن، ہا کے اوپر پیش ہے، اس سے الرحمن کے را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را حرف شمسیہ ہے تو یہاں پر را کی آواز ہوگی، لام کی آواز نہیں ہوگی۔ لہو الرحمن غلط، لہو الرحمن یہ صحیح ہے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ مدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو مدہ پڑھیں گے۔ حتی، یہاں پر مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حتی اذا،
रअऊ, रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ा जाएगा इज़ा रअऊ। मा यूअदूना मिलाकर पढ़ेंगे मा यूअदूना, यह वक्फ पढ़ेंगे तो यूअदून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है नाज़रीन हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से उनकी निशानदेही की जाएगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन कान फिद्दलालती फलयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा। हत्ता इज़ा रअऊ मा यूअदून। नाज़रीन ये आज का सबक है और अब हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो मन पहला इसम है, अद्दलालती दूसरा, और हु ज़मीर तीसरा, और रहमान चौथा, मद्दा पांचवा, माँ छठा। कुल यहाँ पर 6 अस्मा हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा हम डार्क कर लें, सही कर लें। अब हम देखते हैं कि नाज़रीन अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो कुल पहला फ़ेल है, काना दूसरा, लियमदुद तीसरा, और रअऊ चौथा। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है फ़ी, दूसरा है फ़ा, तीसरा है ली, चौथा हत्ता, पांचवा इज़ा। तो कुल यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 5 हुरूफ हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर नाज़रीन सबसे पहले हम लिखते हैं अस्मा। तो पहला इसम है मन, और दूसरा इसम है अद्दलाला, तीसरा इसम है हु ज़मीर, और चौथा इसम है अर्रहमान। और पांचवा इसम है मद्दा। छठा इसम है माँ। नाज़रीन व सामईन ये 6 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं अफ़ाल। तो अफ़ाल की तादाद हम देख रहे हैं 4 है। नंबर 1 कुल, नंबर 2 काना,
نمبر 3 لیمدد، نمبر 4 رأو۔ ناظرین 4 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف ہے فی، نمبر 2 فا، نمبر 3 لی، نمبر 4 حتی، نمبر 5 اذا۔ چھ اسماء، 4 افعال، 5 حروف، کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہیں، کل ملا کر 15۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے من۔ من ناظرین بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی استعمال ہوتا ہے، اور ناظرین بطور اسم استفہام بھی۔ اب یہاں پر ذرا سا معنی پر غور کریں، کیا فرما دیجئے کہ جو گمراہی میں ہو تو اس کو اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، تو یہ ناظرین اس میں شرط لگ رہا ہے، اس میں شرط ہے، تو ظاہر ہے کہ شرط جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، تو ٹھیک ہے، تو جو گمراہی میں ہو تو اس کو رحمان ڈھیل دیتا ہے، جو گمراہی میں نہ ہو تو اسے ڈھیل نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ شرط جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ من کانا فی الضلالہ یہ شرط ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا یہ جزا ہے، یہ جواب شرط ہے۔ الضلالہ اس کا معنی ہے گمراہی، الضلالہ اس کا معنی ہے گمراہی۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد رحمان، رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ رحمان کا معنی کیا ہوگا، کیونکہ مبالغے کا معنی ہوگا، صفت مبالغہ کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یاد رکھیں کہ مخلوق میں کوئی رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا ہے۔ تو یہ رحمان یہ صفت اللہ تعالیٰ کی جناب میں خاص ہے، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ رحمان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس کے بعد ہے مدہ۔ مدہ کسے کہتے ہیں؟ مدہ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور یہاں پر ہے لمبی ڈھیل، ڈھیل دینا جیسے کہتے ہیں لمبی ڈھیل۔ اس کے بعد ہے ما۔ ما ناظرین بطور حرف نفی بھی استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بطور حرف استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بطور اسم موصول ہے، ایک ہی شکل ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم موصول کے معنی میں، اسم موصول موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قل آ جائیے افعال کی جانب۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو کہہ، لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کہیے یا آپ فرما دیجئے۔ اس کا مصدر آتا ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ ناظرین یہ اس کا معنی ہے وہ تھا یا وہ ہے، یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے لیکن فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ ناظرین جو ہے وہ فعل ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ لیمدد، لیمدد
تو ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ ڈھیل دے. یہ ناظرین فعل امر غائب معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. فعل حاضر میں کیا ہوتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے تو کہ، اور فعل امر غائب میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تو کہ، وہ تو غائب ہے. تو چاہیے کہ وہ ڈھیل دے، چاہیے کہ وہ ڈھیل دے. لیمدد، چاہیے کہ وہ ڈھیل دے. اور ناظرین یہ لی جو ہے نا، یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں. لیکن یہ فعل غائب معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی چاہیے کہ وہ ڈھیل دے. امر ہونے کی وجہ سے اس کے آخر کو ساکن کے لیے یمدد، چاہیے کہ وہ ڈھیل دے. رأو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے دیکھا. لیکن اذا جب اذا داخل ہے تو اذا فعل مضارع پر داخل، فعل ماضی پر داخل ہے تو یہ مستقبل کا معنی دے گا. اذا رأو، جب وہ دیکھیں گے. اب آئیے ناظرین حروف کی یعنی فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی میں، اور فا پس یا تو اس کا معنی ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. حتی، اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ یا حد تک کہ. ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا میں پہنچا حتیٰ کہ میں نے دیکھا، تو اردو میں ہم حتیٰ کہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اذا، اس کا معنی ہے جب. ناظرین و سامعین، 15 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رحمان، نمبر 2 قل میں قول، نمبر 3 حتیٰ میں حتیٰ کہ. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف لام پیش قل، میم نون زبر من، کاف الف زبر کا، نون زبر نا. قل من کان، فا دوا زیر فد، دوا زبر دوا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام زبر لا تا زیر تی. فد ضلالتی، فا لام زبر فل، یا میم زبر یم، دال دال پیش دد، فل یم دد. لام زبر لا، ہا را پیش ہر، را ہا زبر راہ، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون پیش نون، لہر رحمانو. میم دال زبر مد، دال دو زبر دن، مدن. یہاں وقف پڑھیں گے تو مدہ پڑھیں گے. ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی. حمزہ زیر ای، زال الف زبر دا، را زبر را، حمزہ واو زبر او، اذا رأو. میم الف زبر ما، یا واو پیش یو، عین زبر آ، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ما یوعدون. یہاں وقف پڑھیں گے تو ما یوعدون پڑھیں گے. ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب انشاءاللہ ہم چلیں گے ناظرین اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، اور سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن. اور اس میں ناظرین ہم حرف بحرف
لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کے بعد آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور آخر میں پھر تفسیر ہم عرض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قل آپ فرما دیجئے، من جو کانا ہو فی میں الضلالتی گمراہی، فا تو لیمدد ڈھیل دے، لا واسطے ہو اسے، الرحمن رحمان مدہ لمبی ڈھیل، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، اور وہ دیکھیں، ما وہ جو یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ یوعدون رہ گیا ہے، یوعدون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وعدہ کیا جاتا ہے یا وعدہ کیا جائے گا، یہاں معنی ہوگا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آسان فہم بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور ناظرین کل ہم تفسیر جو عرض کر رہے تھے خاص طور پر وہ آیت نمبر 73 اور 74 کی، اور 73 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے، کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ اور ظاہر ناظرین کہ وہ چونکہ مادیت پسند تھے، مادی چیزوں کو زیادہ دیکھتے تھے، تو اب وہ کہتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کو تم ماننے والے ہو، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش میں کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو بڑی ڈھیل میں ہیں، ہم تو بڑی آسائشات میں ہیں، تو آسائشات تمہارے پاس آنی چاہیے تھی کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، اس کے ماننے والے ہو، تو اگر ہم ماننے والے نہیں ہیں تو ہمیں کیوں عطا فرما رہا ہے، ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ تو ناظرین وہ اس طرح باتیں کر کے مسلمانوں پر طنز کرتے تھے، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے، کس کے مجلس زیادہ بہتر ہے؟ ہمارا مقام تم سے بلند ہے، ہم معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، تمہارے پاس تو مال کی بھی کمی ہے، اور پھر مجلس ہے، ہماری مجلس میں دیکھو سارے امیر لوگ آتے ہیں، آج کل کے دور میں یوں سمجھتے ہیں کہ سارے ملینئرز بلینئرز سب آتے ہیں، اور تمہاری مجلس میں سارے غریب ہوتے ہیں، ہماری مجلس میں ہر قسم کی آسائشات ہوتی ہیں، تمہاری مجلس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے نزدیک، ان کے باطل گمان میں، بھائی ہمارا مقام اچھا، ہماری مجالس اچھی، تو پھر ہم اچھے نا، پھر تم کہاں سے اچھے آ گئے؟ اور ناظرین یہ ان کی خام خیالی تھی، چونکہ وہ مادیت پسند تھے، مادی چیزوں پر زیادہ نظر لگائے بیٹھے تھے، کیوں ان کے نزدیک یہ تھا کہ جی جس کے پاس مال ہے اس کا مقام بلند ہے، جس کے پاس بڑا منصب ہے اس کا مقام بلند ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ کوئی سرداری موجود ہے بس اسی کا مقام ہے، اس کے علاوہ کسی کا مقام نہیں۔ تو ناظرین یہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دور میں چلے جائیں تو جب شموئیل علیہ السلام کا دور تھا نا، دوسرے پارے کے آخری رکوع کی طرف آ جائیں تو اس میں آخری دو رکوع میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر ہے، طالوت اور جالوت کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت طالوت وہ ہیں کہ جن کو بادشاہ مقرر کیا تھا اور جن کے لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے، اور جنہوں نے جو ہے وہ اتنی زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی، بیمار بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں اس غزوے میں شرکت کی تھی، اس جہاد میں شرکت کی تھی، اور جالوت کو واصل جہنم کیا تھا، اور طالوت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو اسے واصل جہنم کرے گا تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کراؤں گا اور پھر اسے اپنی آدھی حکومت بھی دوں گا۔ تو یوں داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت طالوت کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا آپ علیہ السلام کا، اور پھر آپ کو آدھی حکومت بھی ملی، اور طالوت کے انتقال کے بعد پھر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ حکمران بن گئے، مکمل حکمران بن گئے۔ تو
حضرت طالوت کو جب شموئیل علیہ السلام نے ان پر بادشاہ مقرر کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا بھئی یہ کہاں سے بادشاہ آ گیا، اس کے پاس نہ مال ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ کوئی منصب ہے، آپ نے خواہ سے بادشاہ بنا دیا۔ تو اس وقت ناظرین حضرت طالوت نے ان سے شموئیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی واللہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرمائے، جسے چاہے یہ منصب عطا فرمائے۔ اور پھر ناظرین ایک اشارہ اور بھی فرمایا کہ یہ جو بڑا منصب ہے یا مال و دولت ہے نا، تو یہ بڑے مقام کی نشاندہی نہیں کرتا، یہ ضروری نہیں کہ اس کا مقام جو ہے وہ بڑا ہو یا وہ جو ہے نا سب سے اچھا ہو۔ فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، آیت نمبر 247 میں، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس سے تو کوئی مال بھی نہیں دیا گیا، کوئی منصب بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ رب العالمین نے تم پر انہیں چن لیا ہے اور اسے علم میں اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی۔ سپہ سالار ذرا ایک اچھا ہو، بہترین جس وجود ہو تو وہ ذرا اچھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ علم، تو فرمایا کہ علم عطا فرمایا، جسم عطا فرمایا، ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ دولت کا زیادہ ہونا یا سرداری ہونا یہ کوئی جو ہے وہ اچھے مقام کی نشاندہی نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ جس کے پاس دولت ہے اور جس کے پاس سرداری ہے تو اس سے اچھا مقام ملے گا، یا جس کے پاس کوئی منصب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم سے پچھلی کتنی اقوام تھیں کہ جنہیں اپنے اوپر ناز تھا، اپنی دولت پر ناز تھا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، تم سے زیادہ ان کے پاس سامان تھا، تم سے زیادہ ان کے پاس آسائشات تھی، ہم نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ اگر وہ ہمارے قریب ہوتے تو ہم کیوں کرتے؟ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ سلام جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان والا۔ سنائیے بیٹا جلدی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ ترجمہ، آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون۔ آپ یہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات ہے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون۔ ترجمہ، آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈیل بھی دی ہو کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کلثوم مجیب کراچی۔ جی جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ ترجمہ، آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان فی ضلالۃ فی الضلالۃ فلیمدد فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا اسے یہ پڑھیں لہ الرحمن مدا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون۔ لہ الرحمن مدا، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار سے پہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔